اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے نماز کا۔ پچھلی کلاس میں جو ہے وہ ہم نے اللہ کی ثنا کے ساتھ جو ہے وہ سورہ فاتحہ کو جو ہے وہ ہم نے پڑھا تھا، اس کا ترجمہ سیکھنے کی کوشش کی تھی۔ اب سورہ فاتحہ کے بعد ہمیں کوئی نہ کوئی قرأت کرنی ہوتی ہے، کوئی بھی سورت۔ اس کے لیے کہا گیا کم از کم 3 آیات، اور 3 آیات کتنی؟ سورہ کوثر جیسی۔ اور اگر کوئی ایک آیت بڑی ہو جو ان تینوں کے اتنا جو ہے وہ مواد لیے ہوئے ہو تو وہ ایک آیت بھی بہت ہے۔ تو اس تلاوت کے بعد، اس قرأت کے بعد پھر جو ہے وہ ہمارا اگلا مرحلہ۔ دیکھیے غلامی تو یہی ہے نا کہ کبھی ہم اللہ کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، کبھی ہم اس کے سامنے جو ہے وہ رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی ہم اس کے سامنے جو ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں، اپنا ماتھا اپنی ناک رگڑ رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم 2 زانوں اس کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں۔ جب ہم یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر جو ہم کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ بھی ہونا چاہیے کہ میں نے کیا کہا ہے اللہ سے۔ ہم یہ ساری حرکتیں تو یہ سارے ارکان تو پورے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم ارکان میں کیا کہہ رہے ہیں۔ تو ہم نے ثنا سیکھی، اس کے بعد ہم نے سورہ فاتحہ سیکھی، اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کو مکمل کرنے کے بعد کل سے انشاءاللہ آخری 10 صورتیں بھی جو ہے وہ کریں گے۔ اس کے بعد مرحلہ آتا ہے کہ ہم رکوع میں اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ بار بار قرآن پاک میں بھی کہا گیا رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اب رکوع کرنا کیا ہے؟ رکوع کرنا یہ ہے کہ اپنے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے جھک جانا، اور جھک جانا کتنا؟ اس حد تک کہ کمر کے اوپر اگر پانی کا گھڑا رکھ دیا جائے تو پھر وہ ہلے نہ، لیول ہونی چاہیے۔ اب اس میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اس میں بھی ہم بیسیکلی اللہ کی تسبیحات ہی بیان کرتے ہیں، ہم اللہ کی پاکی ہی بیان کرتے ہیں۔ سبحان وہی لفظ جو ہے وہ فعلان کے وزن کے اوپر ہے، جس میں یہ کہ تمام عیبوں سے پاک۔ لفظ تو وہی سبحان ہی ہے، لیکن فعلان کے وزن کے اوپر کہ جس میں مربوبیت پائی جاتی ہے اس کی، جس میں جو ہے وہ اس کی پوری قوت ولولہ آتا ہے۔ پاک ہے میرا رب، پاکی بیان کرتا ہوں میرے رب کی۔ کون سا رب؟ العظیم۔ ربی، رب تو لفظ وہی ہو گیا، اس کے ساتھ جو یہ ہے یہ مفعول میں کی آواز دے رہی ہے۔ سبحان ربی العظیم، پاکی بیان کرتا ہوں اپنے اس عظیم و شان رب کی، اس شانوں والے رب کی، اس شان و شوکت والے رب کی۔ اب یہ اس سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ ہم نے کلمات جو ہے وہ طاق اعداد میں 3، 5، 7، 9، کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہم نے تو پکڑ لیا ہوا کہ ہم نے 3 ہی کہنے ہیں، نہیں، آپ جتنے دیکھیے نماز ہمیشہ تحمل کے ساتھ، سکون کے ساتھ پڑھنی ہے۔ کوئی جلد بازی نہیں ہوتی اس میں کہ جس طرح جو ہے وہ کہا گیا کہ کوے کی طرح ٹھونگے مارنا، ایسا نہیں۔ پورے تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ جو ہے وہ ایک ایک لفظ کو جب آپ چبا چبا کے پڑھیں گے، مطلب آپ کو پتا ہوگا، تو پھر خود بخود ہی آپ کی نماز میں ٹھہراؤ پیدا ہوگا، آپ میں خشوع و خضوع آئے گا، آپ کو نماز میں لطف آنا شروع ہو جائے گا۔ 3، 5، 7 دفعہ آپ نے پڑھا، کھڑے ہوتے ہوئے پھر اب دیکھیں کتنی پیاری دعا لکھی ہوئی ہے یہاں پہ، سمع اللہ، تعریف سمع اللہ۔ سمع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سن لی۔ اللہ نے کس کی؟ لمن، لیے اس کے جس نے، حمدہ، جس نے تعریف کی اس کی۔ اللہ نے جس نے اس کی اللہ کی تعریف کی، اللہ نے اس کی بات سن لی ہے۔ یہ قبولیت کا سرٹیفکیٹ ہے کہ جو دعا مانگی گئی ہے اللہ نے یہاں پہ گارنٹی میں کہہ دیا سمع اللہ لمن حمدہ، سن لی اللہ نے اس کی۔ اس سے بڑھ کے قبولیت کیا ہے کہ جیسے کہا گیا اللہ نے اس کے بعد بھی جو ہے وہ ہمیں بتا بھی دیا کہ اللہ نے جس نے کہا اللہ نے سن لی اس کی۔ اس کے بعد ربنا لک الحمد، ربنا اے رب ہمارے، لکل لیے آپ کے، الحمد، الف جو ہے وہ تمام انواع و اقسام کی، اللہ اے ہمارے پروردگار تمام تعریفیں ہیں آپ کے لیے، جو بھی تعریف ہو سکتی ہے وہ آپ کے لیے۔ اس کے بعد ایک اور دعا مروی ہے،
حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ۔ جہاں پہ بھی کسی لفظ کے ساتھ جو ہے وہ دو زبر لگا کے ساتھ الف دے دیا جائے، اس کا مطلب ہے مرعوبیت آ جاتی ہے، کہ تعریفیں، ایسی تعریف جس میں بہت ساری تعریفیں ہیں، بہت ساری پاکیزگیاں ہیں، بہت ساری جس میں برکتیں ہیں۔ ہم نے کہا نا ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب ساری تعریفیں تیرے لیے۔ کون سی تعریفیں؟ ایسی تعریفیں جس میں بہت ساری تعریفیں ہیں، ہر قسم کی تعریف اس میں آگی، حمدن کثیرن، تعریفیں بہت سی ہیں، طیبن، اس میں بہت سی پاکیزگیاں ہیں جو ہم بار بار پڑھتے ہیں نا، سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العظیم، وہ پاکیزگیاں جو ہم بیان کرتے ہیں اللہ کی، وہ ساری اس میں سمو دی گئی ہیں۔ ایسی تعریفیں جس میں بہت سی تعریفیں ہیں، طیبن، پاکیزگیاں ہیں، مبارکن، برکتیں ہیں، فیہ، جس میں یہ مرعوبیت کی حالت میں ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے ہم سجدے میں چلے جاتے ہیں، اور سجدے میں جا کے سبحان ربی العلیٰ، یہاں بھی ہم پاکی ہی بیان کر رہے ہیں اللہ کی۔ کون سے اللہ کی؟ سبحان ربی العلیٰ، پاکی بیان کرتا ہوں میرا وہ رب جو سب سے بلند ہے، جو سب سے اونچا ہے۔ اعلیٰ، اعلیٰ عام اردو زبان میں مستعمل لفظ ہے، سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العلیٰ، پاکی اس رب کی جو سب سے بلند ہے۔ اس کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بہت ہی پیاری دعا ہے کہ جب دو سجدوں کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ہاں تو سجدوں میں جو ہے وہ اٹھتے ہیں فوراً سے پہلے جو ہے وہ اسی کو کہا گیا ہے کہ ایسے مت ہو جیسے ٹھونگے مارے جاتے ہیں، کہ سکون سے سجدہ کر کے اٹھو اور اٹھ کے بیٹھ۔ یہ کنیکشن اس وقت اللہ کے آگے جڑا ہوا ہے۔ اس درمیانی وقفے میں جو ہے وہ ایک دعا بتائی گئی ہے، اور اس دعا میں جو ہے وہ 7 الفاظ ایسے ہیں کہ اس کے علاوہ ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ ہماری تمام خواہشات، ہماری تمام حاجات ان کلمات میں سمو دیے گئے ہیں۔ اور یہ پھر اگر کسی کو 7 یاد نہیں ہوتے، جتنے یاد ہوتے ہیں اتنے ضرور کرو، اور یہ 3 دفعہ 5 دفعہ جتنی نہیں یاد کچھ بھی ہوتا، اللہم اغفر لی تو یاد رہ جاتا ہے ہمیں، اتنا ہی ہم 3 دفعہ پڑھ لیں، اللہم اغفر لی ورحمنی، اور ہمیں جو ہے وہ اب کیا ہے، اللہم اغفر لی، یار یہ اللہم ٹھیک نہیں لکھا، یہ ہے اللہم، اللہ کے ساتھ اگر لفظ تو کوئی ہے اللہ، اس کے ساتھ جب میم لگ جاتا ہے تو یہ میم حرف ندا ہوتا ہے، اے اللہ، اے اللہ، اللہم اغفر لی، الف تو آ گیا امر کے لیے، لفظ کیا بچا ہے؟ غفرہ۔ غفرہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بخشش، معافی، لیے میرے، اللہم اغفر لی، اے اللہ، بلیک مارک کر دیجیے گا، اللہم اغفر لی، اے اللہ بخش دے، مجھے معاف کر دے، ورحمنی، اور نون وقایا ہے، واو اور کے لیے آ گیا، الف امر کے لیے، ورحمنی، اور رحم کر دے مجھ پہ، اللہم اغفر لی ورحمنی، اللہم اغفر لی ورحمنی۔ اتنا تو ہم کہہ ہی سکتے ہیں نا دونوں سجدوں کے درمیان میں، اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پہ رحم فرما دے۔ یہی دعائیں چاہیے ہمیں، اللہ سے مانگتے ہیں۔ واجبرنی لفظ کیا ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے کہ میرا جو بھی نقصان ہوا، میری جو بھی کمی مجھ میں رہ گئی، میری دعاؤں میں، میری حاجات میں، اس کو سن لے، میرے تمام کا مجھ پہ مہربانی فرما دے، مجھ میں اگر میرے لیے کوئی چیز کم رہ گئی ہے اس کو بھی پورا کر دے۔ یہ لفظ بڑا وسیع ہے، واجبرنی، میرا نقصان پورا کر دے، مجھ پہ مہربانی فرما دے، مجھ پہ عنایت کر دے، سارے الفاظ جو ہیں وہ اس میں شما جاتے ہیں۔ وحدنی، اور الف وہی امر کے لیے ہے، اور ہدایت دے دے مجھے، وعافنی، اور عافیت دے دے مجھے، ورزقنی، اور رزق دے دے مجھے، ورفانی، اور مجھے بلندی عطا فرما دے۔ یہ 7 الفاظ ہیں، اس 7 میں سے کوشش تو ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں 7 آئیں، لیکن اگر 7 نہیں آتے تو اس کا مطلب دعا ہے نا، یہ دعا کمپلسری نہیں ہے کہ ہم نے یہ سارا ہی پڑھنے، جتنے پڑھ سکتے ہیں اتنے ہم ضرور پڑھیں، اور نہیں کچھ کر سکتے، اگر ہمیں ٹائم نہیں بھی درمیان میں جو ہے وہ امام صاحب دیتے، ہم کم از کم اللہم اغفر لی ورحمنی تو پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ان کی ترتیب یہی ہو، آپ کسی بھی ترتیب کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی ورزقنی وحدنی واجبرنی، جیسے دل میں اس وقت آئیں، لیکن پڑھنا ضرور ہے، اللہ سے ضرور جو ہے وہ مانگنا ہے ہم نے۔ یہ 7 الفاظ ہیں، ان 7 الفاظ کے علاوہ بعد ہمارے لیے کچھ بچتا نہیں ہے کہ ہم اللہ سے مانگ سکیں۔ اللہ سے ہم نے بخشش بھی مانگ لی، اللہ سے ہم نے رحم بھی مانگ لیا، اللہ سے جو ہے وہ اس کی ساری مہربانیاں بھی مانگ لی، اللہ سے ہدایت بھی مانگ لی، اللہ سے عافیت بھی مانگ لی اپنے لیے، اللہ سے رزق بھی مانگ لیا ہم نے، اللہ سے بلندیاں بھی مانگ لی ہم نے، تو ساری چیزیں جو ہے وہ یہاں پہ سمو دی گئیں۔
تو کوشش کیجئے ہماری کوئی نماز ایسی نہ ہو جس میں ہم دونوں سجدوں کے درمیان، جس کو جلسہ کہتے ہیں، اس میں جو ہے وہ ہم یہ نہ مانگیں اللہ سے، جتنا آ سکتا ہے اس کے بعد ہم مانگیں۔ اس کے بعد پھر اگلا سجدہ ہوا، اس سجدے میں پھر سبحان ربی الاعلیٰ کے کلمات کے ساتھ ہم نے سجدہ مکمل کیا۔ اس کے بعد ہم دو زانو ہو کے اللہ کے سامنے بیٹھ گئے۔ اب جب بندہ کسی کے سامنے دو زانو ہوتا ہے نا، تو دو زانو ہو کے جو ہے وہ مؤدب ہو کے جو ہے وہ پھر کچھ، یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو اس تشہد میں بھی کچھ حصے ہیں، تشہد میں بھی جو ہے وہ سب کے لیے مانگا جاتا ہے۔ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات وَإِنَّ الصَّلَاةِ وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ میری تمام نمازیں، میری تمام قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا سب کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہے۔ تو پہلا لفظ کیا ہے؟ التحیات۔ التحیات لفظ کس سے ہے؟ تحیہ سے۔ یہ گول تے جب ہٹائی اس کو جمع کے لیے تو یہ التحیات ہو گیا، الف لام لگا تمام کے لیے۔ میرے تمام سلام، میرے تمام پروٹوکول، میری تمام آداب، میری تمام گزارشات، یہ ساری کی ساری اس ایک لفظ میں، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، میری ہر چیز، میرا رکوع، میرا قیام، میرا سجدہ، میرا جلسہ، ہر چیز کس کے لیے؟ للہ ہے، اللہ کے لیے۔ التحیات للہ ہے، میرا سلام، میرا آداب، میری ہر چیز کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ لام تعلیل کے لیے استعمال ہوا اس میں، للہ ہے۔ والصلوات، اور تمام نمازیں، والطیبات، اور تمام پاکیزگیاں کس کے لیے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ میرے تمام آداب، میرا جھکنا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میری نمازیں، تمام پاکیزگیاں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ یہ پہلا ایک حصہ اس میں ہم نے تشہد کا کیا، یہ پہلا ایک حصہ ہو گیا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ السلام علیکم ایھا النبی، اس کے بعد سلامتی ہو آپ پر اے نبی۔ السلام علیکم کہا جاتا ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج شریف پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس گئے، وہاں پہ آپ نے اللہ کی ثنا بیان کی، اور اللہ کی ثنا بیان کرنے کے بعد پھر یہ کلمات آگے کہے گئے، السلام علیکم ایھا النبی، سلامتی ہو، رحمتیں ہوں کس پر؟ آپ پر، ایھا النبی، اے نبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو۔ یہ ایک حصہ کس کے لیے آ گیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا۔ یہ سلامتی مانگ لی کس کے لیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ ورحمت اللہ، اور رحمتیں ہوں اللہ کی، وبرکاتہ، اور برکتیں ہوں اس کی۔ اے نبی آپ پر سلامتی ہو اور آپ پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ پہلے ہم نے اللہ کی تعریفیں بیان کر دیں، اس کے بعد نبی کے لیے جو ہے وہ دعا کر لی کہ آپ پہ سلامتی ہو اے نبی، آپ پر اللہ کی رحمتیں اور آپ پہ برکتیں ہوں۔ اس کے بعد پھر باری آ گئی ہماری اپنی، تیسری بات آ گئی، السلام علینا، سلامتی ہو ہم پر بھی، وعلی عباد اللہ، اور پر کن بندوں پر؟ الصالحین، صالح بندوں پر۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے جو ہے وہ ہم کسی کا جنازہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا و میتنا، زندوں پہ مردوں پہ، شاہدنا و غائبنا، جڑا اتھے ہے گا جڑا نہیں ہے گا وہ بھی، و صغیرنا و کبیرنا، جڑے چھوٹے سارے بڑے، و ذکرنا و انسانا، جنہیں مردہ جنیاں عورتیں نے ساریاں۔ تو جب ہم نے کہا السلام علینا، اے ہم پہ سلامتی ہو، و الی عباد اللہ، تمام بندوں پہ، عباد کس کی ہے؟ عبد کی جمع ہے، اور پر کس پر؟ یہ سلام آٹومیٹکلی یہاں پہ آ گیا، وَإِلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، اور سلامتی ہو اللہ کے سارے صالح بندوں کے اوپر۔ اس صالح بندوں میں اللہ کے، اس میں جو ہے وہ خواتین، مرد و حضرات جتنے بھی صالح ہیں ان سب کے لیے ہم نے دعا کر لی۔ یہ آ گیا اس کا چوتھا پارٹ، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام نمازیں، تمام پروٹوکول، سلام کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اور تمام نمازیں اور تمام پاکیزگیاں۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، سلامتی ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور رحمتیں ہوں اللہ کی اور اس کی برکتیں ہوں آپ پر۔ السلام علینا، ہمارے اوپر سلامتی ہو، وإلی عباد اللہ الصالحین، اور تمام اللہ کے صالح بندوں پر سلامتی ہو۔ اب اس کے بعد یہ میرا ایک اوتھ ہے جو میں دیتا ہوں بیٹھا ہوا، اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، ان، یہ کہ لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے،
اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، مطلب یہ ہے کہ یہ میں نے کہہ دیا کہ اللہ کے، اب دیکھیں کتنا بڑا حلف نامہ ہم یہاں پہ جو ہے وہ پورا کر رہے ہیں۔ یا تو پھر ہمارا حلف نامہ بھی ویسے ہی ہوگا جیسے جو ہے وہ سرکار جو ہے وہ جب کوئی پارلیمنٹ کا ممبر بنتا ہے، کوئی عہدے پہ بیٹھتا ہے، تو وہ حلف تو ہم نے جو ہے وہ ایک روایتی کلمات ایک بس رکھ لیے ہیں، لیکن ہم اس کی سینس، اس کی ڈیپتھ نہیں پتا ہمیں۔ ہم کہہ تو دیتے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں، لیکن ان الفاظ کے اندر کیا کہہ رہا ہوں میں، اس کا کیا کہہ رہا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب صرف گواہی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں سمجھتا، کسی کے آگے نہیں جھکوں گا، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، میرا سر کسی کے سامنے جو ہے وہ نہیں جھکے گا۔ میری ہر چیز اللہ کے لیے ہے، وہی ایک معبود ہے، وہی زمین و آسمان کا پالنے والا، میرا ہر کام، میری ہر حرکت جو ہے وہ اسی کی محتاج ہے، اسی کے آگے جھکتی ہے، میں کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا۔ اور دوسری بات، اس کے بعد جس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، وَأَشْهَدُ أَنَّ، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں یہ کہ محمد عبدہ، بندے ہیں اس کے، ورسول، اس کے رسول ہیں، کہ محمد، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وہی کلمہ ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ جس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ہم اس بات کی گواہی نہ دیں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہاں پہ لفظ اللہ کے بندے اور اس کے رسول کہا گیا ہے۔ ہم نے تشہد پڑھ لیا، اس کے بعد پھر ہم وہ جو کہا گیا ہے قرآن پاک میں، بے شک ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رحمتیں بھیجتے ہیں اور اس درود بھیجتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو اے مومنو تم بھی جو ہے وہ آپ پہ سلام بھیجا کرو، آپ پہ درود بھیجا کرو۔ درود کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ استغفار کرنا، رحمت مانگنا، بخشش مانگنا، سلامتیاں مانگنا۔ اب درود کا طریقہ جس کو ہم درود ابراہیمی کہا جاتا ہے، اور سب سے افضل درود جو ہے وہ یہی، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ رحمتیں بھیج۔ صلی کا معنی نماز بھی ہوتا ہے، صلی کا معنی رحمت بھی ہوتا ہے، استغفار بھی ہوتا ہے، بخشش بھی ہوتا ہے، سارے معنی میں یہ جس کے ساتھ نسبت اس کی ہو۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ، الف کے اللہ کے ساتھ میم لگی تو وہی حرف ندا بن گیا، اللہم صلی اللہ محمد، اے اللہ رحمتیں بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وعلی آل محمد، اور آل محمد پہ بھی۔ آل محمد سے مراد امام ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آل سے مراد آپ کی شریعت کے تمام پیروکار، جتنے مومن ہیں وہ سارے کے سارے اس لفظ میں سمو دیے گئے ہیں۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد، اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور محمد کی آل پر، کما جیسا کہ کاف حرف تشبیہ آیا، جیسا کہ صلیتا رحمتیں نازل کی، تا حاضر کی ضمیر لگی ہوئی ہے، کس کے لیے؟ تا حاضر مذکر، آپ کس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، کس سے دعائیں مانگ رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ تو اس وقت حاضر ہمارے ساتھ سامنے کون ہے؟ کون حاضر ہے؟ کون اس وقت موجود ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اس لیے تو کہا گیا ہے نا کہ نماز عبادت کرو تو یہ ضرور دیکھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تمہیں اتنا نہیں آتا تو پھر یہ ضرور دل میں رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں پہ حاضر کی ضمیر اسی لیے ہے، کما صلیتا، جیسا کہ رحمتیں نازل کی آپ نے، تا حاضر کی ضمیر، علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، اور آل ابراہیم پر۔ یہودی جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ہم پہ تو زوال آ ہی نہیں سکتا، اس لیے نہیں آ سکتا کہ روز ہمارے لیے تم بیٹھ کے دعا کرتے ہو کہ اے اللہ رحمتیں نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جیسے کہ رحمتیں نازل ہوئیں تو ہمارے اوپر تو رحمتیں نازل ہیں، ہم تو بڑے جو ہیں وہ بلند ہیں۔ یہ ان کی ایک سوچ ہے، یہ تھاٹ ہے ان کی۔ جیسے کہ رحمتیں نازل فرمائیں ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم پر، انکا، بے شک آپ، حمیدن لفظ کس سے ہے؟ حمد سے ہے۔ یہ لوہی لفظ جو ہے وہ فعیلن کے وزن کے اوپر ہے۔ بے شک فعیلن کا وزن کیا ہوتا ہے؟ جس میں ابدیت ہوتی ہے، ہمیشگی ہوتی ہے، دوامیت ہوتی ہے، کہ ہمیشہ سے آپ حمدوں والے ہیں۔ مجید بھی فعیلن کے لفظ کے اوپر ہے۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بزرگی، جو ہم کہتے ہیں ابجد،
اسی سے ہوتا ہے آبا و اجداد ہمارے، انا کا حمید مجید، بے شک آپ حمدوں والے اور بزرگی والے ہیں۔ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ایک رول ماڈل بھی سامنے بتا دیا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی آل اولاد کے اوپر کتنی رحمتیں، کہ اس کے بعد جو ہے وہ 4000 سال تک جو ہے وہ بنی اسرائیل میں جو ہے وہ نبوت رہی ہے، اور جتنے بھی نبی آئے ہیں اس کے بعد سارے کے سارے جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ نسل میں سے ہی آئے ہیں۔ اللہم بارک اللہ، اے اللہ برکتیں نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وعلی آل محمد اور آل محمد پر، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، جیسا کہ تو نے برکتیں نازل فرمائیں ابراہیم علیہ السلام پر اور آپ کی اولاد پر، انک حمید مجید، بے شک آپ حمدوں والے اور بزرگی والے ہیں۔ یہ درود شریف ہے جو ہم اس کو درود ابراہیمی کہا جاتا ہے، اور سب سے افضل بھی جو ہے وہ یہی درود ہے۔ باقی تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی درود شریف کی ایک شکل ہے۔ اب دعا ہم نے درود شریف پڑھ لیا، اب اس کے بعد پھر آ گیا دعاؤں کا سلسلہ۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ ہم نے ایک دعا پکڑ لی ہے کہ بس ہم نے یہی مانگنی ہے۔ مانگیے، جتنی مانگ سکتے ہیں مانگیے، یہاں پہ جتنی دعائیں یاد ہیں یہاں پہ بیٹھ کے مانگیے، اپنے آپ کو مت روک دیجئے۔ ہم نے کیا سیکھا پہلے؟ رب جلنی، رب جلنی، رب کے نیچے جو یہ آگے زیر ہے نا، یہ زیر جو ہے وہ یہ کی آواز دے رہی ہے، رب جلنی، اے میرے رب۔ جعلا، جعلا کا معنی تو کیا ہوتا ہے؟ بنانا، نون وقایا اس کو نرم کرنے کے لیے، اور ساتھ یہ مفعول میں کے لیے، بنا دے مجھے، اے میرے رب مجھے بنا دے۔ مقیم، مقیمی کیا ہے؟ مقیم کہتے ہیں اقامہ سے، اقامہ کا مطلب ہوتا ہے قائم کرنے والا۔ رب جلنی مقیم الصلاۃ، مجھے قائم، نماز قائم کرنے والا بنا دیں۔ پڑھ تو ہم لیتے ہیں نماز، جہاں بھی قرآن میں آیا ہے وہ قائم کرنا ہی آیا ہے۔ اقام الصلاۃ، یقیم الصلاۃ، تقیم الصلاۃ، ہمیشہ قائم کرنا، قائم کرنا کہ یہ جو کلمات کہے ہیں ان کلمات کی صحیح سپرٹ کے مطابق، جب میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو پھر نماز کے بعد اگلی نماز تک تمام ان محرمات سے رک جانا، ان تمام کاموں سے رک جانا جن سے منع فرمایا ہے، اور صرف وہ کرنا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ یہ نماز ہے، ایک نماز سے لے کے دوسری نماز تک کے وقفے میں، دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی، چوتھی سے پانچویں، اسی طرح پھر پانچویں کے بعد پھر پہلی، اس طرح ہمارے 24 گھنٹے پورے ہوتے ہیں کہ پورے دن میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا، تب ہماری نماز قائم ہوگی۔ نہیں تو ہم تو عادتاً پڑھتے ہیں، ہم عبادتاً نہیں پڑھتے، ہم تو عادت بنی ہوئی ہے ہماری، ٹھیک ہے، جا کے کھڑے ہو گئے، یوں کیا اور نماز ہو گئی۔ جو کہا گیا اس کہے کے اوپر پورا کتنا اترتے ہیں، کتنا اپنی زندگیوں پہ فالو کرتے ہیں، یہ ہے قائم کرنا نماز کا، اور یہی ہے عبادت۔ بنا دے مجھے نماز کے قائم کرنے والا، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو۔ ذریت کہتے ہیں کس کو؟ اولاد کو۔ اے اللہ نماز قائم کرنے والا بنا دے مجھے، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی۔ ربنا، اے ہمارے رب، وتقبل دعا، تو ہی دعاؤں کو قبول کرنے والا، تو ہی میری دعا سننے والا۔ ربنا تقبل دعا، یہاں پہ ایک ہو گئی، اس کے بعد ہم کہتے ہیں ربنا اغفر لی، اے ہمارے رب اغفر لی۔ الف امر کے لیے استعمال ہوا، لفظ غفرہ ہے، لی تعلیل کے لیے، یہ مفعول میں کے لیے، یا مفعول ربنا اغفر لی، اے میرے رب بخش دے مجھے۔ ربنا اغفر لی والوالدیہ، مجھے بھی، اور ڈسٹر دیجیے گا، والدیہ، اور والدین کو بھی میرے۔ اب یہ لفظ والدین کیسے بنا؟ یہاں تو لفظ والدیہ ہے، یہ لفظ وہی والدین ہی ہے، لیکن جب اس کے ساتھ میں نے آگے جو ہے وہ یہ لگانی ہو نا، یہ کا مطلب یہ مفعول کس کے لیے ہے؟ یا متکلم کے لیے جو ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں میری ہے، اس کو شو کرنے کے لیے، میرے والدین کو۔ تو پھر جب اس طرح متکلم لگتا ہے تو پھر نون جو ہے وہ گر جاتی ہے، تو یہ دو یہ اکٹھی ہو گئی، جب دو یہ اکٹھی ہو گئی تو یہ کے اوپر جو ہے وہ شد ڈال دی گئی، والوالدیہ، اور میرے والدین کو۔ اے اللہ بخش دے مجھے اور میرے والدین کو، وللمومنین، اور تمام مومنوں کو۔ بخش دینا مجھے بھی، میرے ماں باپ کو بھی، اور تمام مومنوں کو بھی۔ کس دن؟ یوم یقوم الحساب، جس دن وہ قائم ہوگا حساب، جس دن وہ ترازو جو ہے وہ کھولے جائیں گے، جس دن روز محشر ہوگا، جس دن حساب کتاب کا، اللہ اس دن ہمیں بخش دینا۔
اب ایک ہم پڑھتے ہیں روٹین میں، اب ایک دن اس الفاظ کو ان کی ٹرو اسپرٹ میں پڑھ کے دیکھیے، جب آپ کے ذہن میں ہو، اب اس کا ترجمہ آپ کے ذہن میں، ربنا اغفر لی، اللہ بخش دی میں، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ اس کا ترجمہ ساتھ کرنا ہے، لیکن جب ہم ربنا اغفر لی کہیں تو بیک آف مائنڈ ہو کہ اس کا معنی کیا ہے کہ میں نے اللہ سے بخشش مانگی ہے۔ ربنا اغفر لی والوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اب صحیح روح کے ساتھ اس کو کہہ کے دیکھیے، آپ دیکھیے آپ کو خود کتنا اندر سے جو ہے وہ مزہ آتا ہے اس بات کا، کہ ایسے ہی لگے گا آپ کو کہ جیسے میں نے کہا اور اللہ نے میری دعا سن لی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ صحیح سنسیریٹی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ ہم کہہ کے دیکھیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، آپ ان الفاظ کو اس طرح پڑھیے جس طرح ہم اردو یا انگریزی پڑھتے ہیں، ہمیں پتا ہوتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جب مجھے پتہ ہی نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں تو پھر اگلے پہ کیا اثر ہو، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، لیکن یہ کہ پھر اس میں کیا جو ہے وہ اسپرٹ آئے گی، کیا جو ہے وہ اس کی تاثیر مجھے ملے گی۔ تاثیر تبھی ملے گی جب میں جو کہہ رہا ہوں مجھے خود پتا ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو رمضان آ رہا ہے، کوشش کیجئے کہ ہم اس کو سیکھ لیں، نماز کو، ان الفاظ کو سیکھ لیں۔ اب اس کے بعد کوئی نہیں ہے کہ ہم اٹھ جائیں، جو مانگ سکتے ہو مانگ لو، اللہ سے کال ملی ہوئی ہے اس وقت۔ مانگو ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، مانگو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا ربنا آتنا فی جتنی دعائیں آتی ہیں مانگتے رہو بیٹھے۔ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، اللہ سے بات ہو رہی ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر چکی ہے، اللہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کے جو ہے وہ تمہاری ساری باتیں قبول کرنے کا کہہ چکا، کہ سن لی اس نے، جس نے اس کی تعریف کی اس نے کہہ چکا ہے۔ تو پھر مانگتے رہو جتنا مانگ سکتے، رکنا نہیں ہے، یہاں پہ جتنی دعائیں آتی ہیں وہاں پہ مانگتے جائیں۔ جب اچھی طرح سیر ہو جائیں اس کے بعد پھر کیا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، دائیں طرف جو ہے وہ سلامتی ہو تم سب پر۔ ہماری طرف کیا ہے؟ دائیں بائیں، جتنا بھی دائیں بائیں مومن بندہ ہے، جتنے بھی دائیں بائیں فرشتے ہیں، سب کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ادھر والوں پہ بھی ادھر والوں پہ بھی، اس کے بعد سلامتی بیچ کے جو ہے وہ دعا مانگی۔ یہ ہے ہماری نماز کا مختصر۔ اب اس میں کل انشاءاللہ جو ہے وہ کل سے ہم آخری 10 صورتیں پرٹیکولرلی، تاکہ جو ہم پڑھیں کم از کم ہمیں پتہ ہو کہ میں نے کیا کہا ہے۔ ہمیں تو سارے قرآن کا ترجمہ آنا چاہیے۔ چلو ہم نماز تو کر لیں، کچھ تو اللہ کو کہہ سکیں، کچھ تو اپنا بوتھا دکھا سکیں کہ جہاں کہ اللہ نماز کا ترجمہ مجھے آتا تھا، یہ تو میں جب مانگتا تھا مجھے پتا ہوتا تھا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اتنا تو ہم کر لیں۔ انشاءاللہ کل سے ہم آخری 10 جو سورہ مبارکہ ہیں انشاءاللہ اگلے 3 سے 4 دن میں ان کو مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ دعا کیا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نماز صحیح کر کے، کس طرح نماز، جس طرح اللہ کے رسول نے کہا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے کہ تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اب باقی کس طرح ہم نے پڑھنی ہے ہم لوگ خود بہتر جانتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آمین۔ کل سے کلاس انشاءاللہ